अस्सलाम वालेकुम। आज माइनस न्यूज़ के व्लॉग में हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत ने किया है नया वार, और अब वो साबित करने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि अब कौन करप्ट है, क्या बानी भी करप्ट हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया गया है। ये दो अहम तरीन मौजू हैं आज की हमारी इस व्लॉग में। और आज के व्लॉग में ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि अब नया वार किया है शेर अफजल मरवत ने। हमने देखा है जब से उनको एक्सपेल किया गया है पार्टी से, अभी तक उनसे एमएनए शिप का इस्तीफा तो नहीं लिया गया है। आज एक टीवी शो में बात करते हुए शेर अफजल मरवत, जिनको बानी जो तहरीक इंसाफ हैं इमरान खान, उनकी जानिब से कहा गया था कि इनको एक्सपेल किया जाए, और पार्टी ने एक्सपेल किया। और वजह क्या थी? बयानबाजी थी। आज शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि तैमूर जगड़ा को वजीर ख़जाना बनाया जाए, और अभी जो मौजूदा सीएम हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उन्होंने नहीं बनाया। तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्यों नहीं बनाया, तो इस पे शेर अफजल मरवत का कहना ये था चूँकि 36 अरब से ज़ायद एक रकम बनती है जो कि पेंशनर्स की रकम थी, जो कि तैमूर जगड़ा ने जो है वो खुर्द बुद करके निकाली। फिर उन्होंने, ताकि पेंशनर्स को ये पैसे देने ना पड़े, फिर एक नई कानून साजी लाई गई थी। ज़ाहिर है जब वो वज़ीर ख़जाना रहे थे ये सारे मामलात वो इस तरह से बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ऐसी कानून साजी कर दी गई कि जो 2 साल बाद रिटायर होने वाले लोग हैं उनको पेंशन देनी ही नहीं पड़ेगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तैमूर जगड़ा जो है वो करप्ट है, वज़ीर ख़जाना थे वो जब इमरान खान की हुकूमत थी, और सूबाई हुकूमत ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, तो अभी इमरान खान फिर ख़्वाह थे कि उनको वज़ीर ख़जाना लगाया जाए, तो अली अमीन गंडापुर जो है वो नहीं लगा रहे। वजह क्या है जी? वो करप्ट हैं, उन पर बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं। ये इंकशाफात किए हैं एक निजी टीवी के शो में शेर अफजल मरवत ने। तो क्या कोई समझ सकता है? इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे इद्दत मुद्दत केस हो या अलकादी ट्रस्ट हो, तोशाखाना 1 हो, तोशाखाना 2 हो, बनीगाला का घर हो, रसीदें दिखाना हो, ये सारे मामलात इमरान खान के साथ एक लंबे अरसे से चलते रहे हैं और चल रहे हैं। और अभी भी हमें यही नज़र आता है कि जब अपील में चीज़ें जाती हैं तो फिर कुछ और निकलता है। और जब सियासतदानों से भी बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड, तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान पे जो भी अलकादिर या ये तोशाखाना केस 2 है या फिर इद्दत मुद्दत केस के ज़रिए जो है उनको नाअहल करने की कोशिश की गई है। अगर कोई सॉलिड चीज़ होती तो शायद बहुत भयानक किस्म के केसेस ज़ाहिर है बनाए जा सकते थे। ये तो उनकी तो खामियां और कमज़ोरियां ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। तो क्या वाकई में जो शेर अफजल मरवत ने ये जो नया इंकशाफ किया है, ये इसका कोई वो बिला जवाज़ नहीं है, इसके अंदर वाकई में रियलिटी है। और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में तैमूर इकबाल जगड़ा को भी जवाब देना चाहिए, इस पे अली अमीन गंडापुर का भी रिस्पॉन्स आना चाहिए कि शेर अफजल मरवत क्या ऐसा तो नहीं है कि वो रिएक्शन में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि अपनी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बारे में बोल रहे हैं। फिर उन्होंने खासी तनकीद का निशाना बनाया बुज़दार को भी कि वो तो सीएम बनने का अहल नहीं था। और आप सबको मालूम है कि वो बुशरा बीबी और जो इमरान खान है उनका कैंडिडेट था, उनको हटाने के हवाले से हटाते हटाते हुकूमत चली गई। जब बुज़दार ना रहे तो इमरान खान की हुकूमत भी ना रही। वो जो कहा जाता था ना कि आइन से उस्मान है तो आइन से इमरान है, वो आइन गन की जो गेम और वो सारी जो पेश गोइयाँ और ABC या अलिफ बे पे पढ़ते थे, सहाफ़ी भी पढ़ते थे, तो उससे हमें ये नज़र आता है। तो क्या वाकई में शेर अफजल मरवत की इतनी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो अपने हलके में इतने पॉपुलर हैं कि वो इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर है कि वो जिस तरह से क्लेम करते हैं? तो अगर वो इस तरह की एलिगेशंस जो कि इससे पहले भी बहुत सारे लोग लगा चुके हैं कि इमरान खान को समझ ही नहीं आ रहा होता था, दूसरे जो उसके कैबिनेट के लोग होते थे या वुज़रा होते थे या इमरान खान के जो करीबी लोग होते थे वो करप्शन कर रहे होते थे, जिस तरह बुज़दार के बारे में कहा जाता है, या फिर जो बुशरा बीबी के हवाले से चीज़ें बहुत सारी क्लेम करने की कोशिश की गई। तो क्या शेर अफजल मरवत जो इंकशाफात कर रहे हैं क्या ऐसा ही है? क्योंकि तहरीक इंसाफ का नारा था करप्शन ना करना, करप्शन का खात्मा। तो अब जो नई एलिगेशन शेर अफजल मरवत ने लगानी शुरू कर दी हैं, तो एक तो ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये इस तरह की एलिगेशंस लगाते जाएंगे, जो कि वो कहते हैं, शुरू में ये कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, उन्होंने एक पॉपुलर बयानिया जो कि नवाज शरीफ ने बयान अडॉप्ट किया था वही उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पहली दफ़ा नहीं निकाला गया, बारहा मेरे पे पार्टी ने इल्ज़ामात लगाए हैं। और आज उन्होंने निजी टीवी के शो में ये भी कहा कि मुझे तो शायद ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड जो भी गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से निकाला गया है। तो क्या शेर अफजल मरवत जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वाकई नाकाबिले कबूल हैं जिस वजह से उनको पीटीआई से निकाला गया है? अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के जो सरबराह है ना इमरान खान, वो जेल में बैठे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की उनसे नहीं बन रही है, कोई मामलात हल नहीं हो रहे हैं, वो जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, उनके केसेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं, उनकी अहलिया बुशरा बीबी जेल में बैठी हुई हैं। तो क्या ये इतने नापसंदीदा है तो इनको पार्टी से निकलवाया जा रहा है? तो क्या शेर अफजल और इमरान खान बराबर बराबर हैं? ऐसा क्या है कि शेर अफजल मरवत अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी सेक्रीफाइसेस इमरान खान के करीब करीब जो है वो गर्दानते हैं, जिस पर
جو باقی پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں وہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اگر ہم سب نے قربانیاں دی ہیں، ہم سب نے مصائب جھیلے ہیں جمہوریت کے دوام کے لیے، تو ایسا صرف شیر افضل مروت نے نہیں کیا، ہم سب نے کیا ہے۔ تو اب یہ تو ایک بڑا سوال ہے اور بڑی ایلیگیشنز ہیں جو کہ شیر افضل مروت نے لگائی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں تیمور اقبال جھگڑا جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا سی ایم علی مین گنڈا پور اس وقت جو کے پی کے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ اس کو اون کرتے ہیں، ڈس اون کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بدل بیٹھتا ہے اور کیا صورتحال ہماری سامنے آتی ہے۔ دوسری اہم ترین ڈیولپمنٹ جو جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے جو شدت پسند تنظیمیں ہیں انہوں نے کچھ اس طرح سے اپنے لیٹر ہیڈز پہ خبریں پھیلانے کی کوشش کی کہ ہم عسکری مصنوعات جو ہیں، جو بناتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں وہ مت کریں، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، عسکری بینک کو نشانہ بنائیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی کوئٹہ میں جو ایک اٹیک ہوا تھا ریلوے اسٹیشن پر، وہاں پر بھی جو فورسز کے لوگ ہیں وہ اپنی جابز پر جا رہے تھے، اور انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا وہ طبقہ جو ظاہر ہے بائی ایئر ٹریول جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، ٹکٹس خاصے مہنگے ہیں، اور پھر ظاہر ہے سرکاری لوگوں کی ایک آمدن جو ہے وہ محدود ہوتی ہے اور وہ ٹرین کو پریفر کرتے ہیں، اور دور کا سفر کرنے کے لیے خاص طور پر بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے، بڑوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک اچھا سفر بھی ہوتا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس جو جعفر ایکسپریس میں ابھی تک کوٹ ہو رہا ہے کہ 500 سے زائد افراد جو ہیں اس میں ٹریول کر رہے تھے، اور پھر جو ایک کچی کا علاقہ ہے وہاں پر جو ٹنل نمبر 8 تھا، وہاں پر جو علیحدگی پسندوں نے بی ایل اے جو کلیم کر رہا ہے، انہوں نے اپنے جو پریس ریلیزز ہیں وہ جاری کر دی، وہ ہم کوشش کریں گے اگر اسکرین پر آپ کو دکھا بھی سکیں۔ ان کے کلیم کے مطابق انہوں نے کچھ لوگوں کو شہید بھی اب تک کر دیا ہے، اور پھر ان کے جو فدائی ہیں انہوں نے پورا کنٹرول میں لے رکھا ہے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم خود کچھ دھماکوں سے جو ہے اڑا دیں گے اگر کسی قسم کی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیں پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اہم ترین اپڈیٹ ہم آپ کو دیں گے، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اب تک 350 شہری ہیں ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، آپریشن جاری ہے۔ فوری طور پر سیکیورٹی فورسز نے تمام تر حوالوں سے ظاہر ہے اپنا پلاننگ کرتے ہوئے اس کو جو بھی یہ سارا کچھ ہوا ہے اس لیبس کو اس کی کہہ لیں کنٹرول کرنے کے لیے، خاص طور پر عام لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ جیسے ہی فردر اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کو دیں گے۔ کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ چاہے بلوچستان ہو یا کوئی بھی اور علاقہ ہو، معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ کون ہے جو ہماری فورسز کے خلاف ہے، کس کو نفرت ہے ہماری فورسز سے، اسی سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ٹویٹر پہ جس طرح سے وہ ایز یوزول ہم دیکھتے ہیں نا، پھر یہ کہتے ہیں جی شاید ہماری گھٹی میں نفرت ہے۔ ہندوستان کے حوالے سے جس قسم کی ٹویٹس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر جو ایک وبال پھوٹا ہوا ہے، تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی دشمن کے گھر میں کوئی غم کی خبر ہو تو اس کی شادیانے نہیں بجانے چاہیے، یہ ریوالونگ ہوتی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ایوالو ہو کے کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے گھر تک پہنچ جاتی ہے، تو اس پہ شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس طرح سے علیحدگی پسندوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے سارا کہ یہ خارجی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ملک دشمن ہیں اور پاکستان کی سالمیت کو کبھی بھی یہ نشانہ نہیں بنا سکتے ہیں، پھر مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ کیا ہم نے جو تحفظات ہیں بلوچستان کی، خاص طور پر جو یہ اس تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، ان کو ایک بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز میں اور کہوں گی، کیونکہ تمام سٹیک ہولڈرز جب گورنمنٹ میں ہوا کرتے ہیں نا تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو بلوچ نیشنلز ہیں وہ کہیں نہ کہیں دور ہیں بلوچستان حکومت سے بھی، اور نیشنل گورنمنٹ میں بھی ان کی جو نمائندگی ہے وہ کم ہے۔ میرے خیال میں ان کو پارلیمنٹ میں اور تمام تر مشاورت میں، کنسلٹیشنز میں، سیاسی ڈائلاگ میں شامل کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان واقعی میں وہ جو ایک ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں پاکستان جو ہے جی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ تمام تر اداروں کو اس حوالے سے فوری طور پر ایک نیشنل ڈائلاگ کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور سیاسی مصالحت جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ مسائل ہمارے حل ہوں۔ کیونکہ مسنگ پرسن بنانا، پھر ان تنظیموں کا جو کہ علیحدگی پسند ہے، جو اپنا ایک سلوگن لگاتی ہیں، ظاہر ہے جو ہتھیار ڈالیں گے ہمارے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ ڈیل کریں گے، جو پاکستان کے پرچم کی، پاکستان کی سرزمین کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کو نہیں مانتے، وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ تو ظاہر ہے پھر جو اپنے کسی بھی ملک کی پالیسی ہوا کرتی ہے اس کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے گا، لیکن اس معاملے کو اس طرح سے چھوڑ دینا اور ڈیل نہ کرنا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ نیٹو کا انخلا ہوا ہے افغانستان سے، ایک بڑا ہم پر جو پریشر ہے نا وہ بلڈ ہو چکا ہے۔ امریکہ جس طرح افراتفری میں بھاگتے ہوئے اپنا سارا اسلحہ یہاں چھوڑ گیا ہے، ابھی ٹرمپ آیا ہے تو وہ اپنی طرح سے چیزیں جو ہے وہ ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے مستقبل میں جو ہے وہ
ان کے نشانوں کو، ان کی جو کمین گاہیں ہیں عسکریت پسندوں کی، دہشت گردوں کی، ان کو نشانہ بنانے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں رکتی ہیں. ہم نے اس سے پہلے بنو اٹیک دیکھا ہے، پھر اس سے پہلے ہم نے کوئٹہ میں جو فورسز ریلوے اسٹیشن پر اٹیک ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا. اس سے پہلے چائنیز پر بھی ایل اے نے اٹیک کیا ہے. پھر ان کے پاس سوسائڈ عورتیں ہیں جو کہ بمبرز کے طور پر جو ہے جن کو استعمال کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں فوری طور پر بلوچستان میں بھی اس طرح سے حالات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی ڈائلاگ کی ضرورت ہے. نہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان دوبارہ سے کہیں ڈرونز جو ہیں وہ کمین گاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے ہم اس طرف دوبارہ سے کیا 9/11 کے بعد سے جو ہمارے چیلنجز سے کیا ہم اسی طرف آہستہ آہستہ سرکتے جا رہے ہیں. ہمیں امن چاہیے، ہمیں خوشحالی چاہیے، ہمیں اچھی اکانومی چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں اچھے ماحولیات چاہیے. تو ہمارے یہ جو مسائل ہیں نا، یہ جنگوں سے، یہ دھماکوں سے، یہ خودکش سے اور یہ آپس میں لڑ جھگڑ کر اور ایک دوسرے کی سہولت کاری کر کے کہ آپ جو ہیں عام شہریوں کو نشانہ بنائیں، اس سے حل نہیں ہوگا. ہمارے تمام تر سیاسی اور دیگر اداروں کو مل بیٹھ کر سوچنے کی فوری طور پر اشد ضرورت ہے. تمام ایشوز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میرے خیال میں ایک گرینڈ ڈائلاگ جو ہے وہ فوری طور پر ترتیب دیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی. فردر اپڈیٹس کے لیے ہمارا جو چینل ہے مائنس نیوز، اس کو فالو کرتے رہیے.